اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں کے گفتگو کا محور ہے کرسمس۔ اس کو ہم لوگ 4 کیٹیگری میں رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کرسمس کیا ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نزدیک کون ہیں، یا عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے۔ تیسری جو بات ہم لوگ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا پیغام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے دیا ہے۔ اور چوتھی جو بات ہوگی وہ یہ کہ ہمارا طرز عمل، ہماری ذمہ داری اور غور و فکر۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کرسمس کیا ہے۔ کرسمس تہوار ہے، کرسمس عید ہے، کرسمس فنکشن ہے، کرسمس ایک سیلیبریشن ہے خاص عیسائیوں کا، لیکن آج پوری دنیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے بدقسمتی سے۔ عیسائی کے لیے یہ خاص ہے۔ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو عیسائی سیلیبریٹ کرتے ہیں ایز اے کرسمس۔ لیکن حقیقت میں ان کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی کوئی ذکر نہیں ملتی ہے ان کی کتابوں میں، بلکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ پیدائش ہے، یعنی کہ میریکل تھا ان کا پیدا ہونا۔ تو جب یہ بات ان کی کتابوں میں ہے نہیں تو پھر یہ کہاں سے آئی یہ بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ 300 سال کے بعد قریب اس کا ذکر شروع ہوا۔ اس کا ذکر اس طرح سے آیا کہ کاؤنسل آف ناسیا میں ایک میٹنگ بلائی گئی بشپ لوگوں کی۔ تو بشپ لوگوں کی جو میٹنگ بلائی گئی تو ایک جو رومن ایمپرر تھا جس کا نام تھا کانسٹینٹائن، اس ایمپرر نے، اس بادشاہ نے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں سارے بشپ آئے، اور اس کے میٹنگ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو ہے عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہو گئے تھے، تو اس کی نیت یہ تھی کہ سارے لوگوں کو بلایا جائے، اکٹھا کیا جائے، اور پھر سارے لوگ ایک ہی بات پر جو ہے متفق ہو جائیں، اور ان کا یہ جو فرقہ پرستی ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور سارے لوگ ایک ہو جائیں، یعنی وہ سب کو جوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بلایا۔ اور پھر یہ میٹنگ جو ہے ہوئی اور کافی لمبی چلی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا تھا۔ سارے فرقوں میں کافی بحث چل رہی تھی۔ آخر میں کچھ باتوں پر جو ہے قرارداد جو ہے فکس ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ فادر، سن اور ہولی اسپرٹ والا جو ان کا عقیدہ ہے اس پہ وہ بات فکس ہو گئی کہ سب لوگ وہی مانیں گے۔ اب سوال یہ اٹھا اس میں یہ سوال اٹھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے کب ہوئی تھی؟ اب اس کاؤنسل میں سارے عیسائی ہی تھے۔ اب سب نے یہی کہا کہ نہیں معلوم ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو ہے ہی نہیں، ان کی کتابوں میں تھا ہی نہیں، تو سارے کرسچنز تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم۔ اب یہ بات جب کسی کو نہیں معلوم تھی
کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، تو پھر اس نے کیا کیا، اس کانسٹنٹائن نے، اس ایمپرر نے، اس نے یہ کیا کہ ان کے یہاں بت ہوا کرتا تھا متھرا۔ متھرا کی پیدائش 25 دسمبر کی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم سب لوگ جو ہیں اس کو مان لیتے ہیں، آج کے دن کو فکس کر دیتے ہیں کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو سارے بشپ نے ان کو مانا اور مان کر کے ان کو آفیشیلی جو ہے لیگل قرار دے دیا۔ اب یہ جو متھرا کی پیدائش یہ 25 دسمبر، ان لوگوں کا یہ ماننا، وہ جو بت ان کے گاڈ تھے، 25 دسمبر ایکچولی یہ برتھ ڈے آف سن گاڈ ہے۔ سن گاڈ یعنی سورج دیوتا، ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ دن چھوٹا ہوتے ہوتے جب لاسٹ سٹیج، جب دن چھوٹا ہو کے پھر سے جب ریورس وہ دن جو ہے وہ لمبا ہونے لگتا ہے، دن جو ہے پھر سے شروع ہو رہا ہے، اس کی جو ہے وہ ڈوریشن جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جو شروعات ہوتی ہے تو ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ سورج نے فتح پا لی۔ اب سورج فتح پا کر کے اب جو ہے وہ دن بڑا ہو رہا ہے، اور یہ دن جو ہے سورج کے پیدائش کا دن ہو گیا۔ نعوذ باللہ، یہ ان لوگوں کا اپنا ماننا ہے، یہ سن آف گاڈ کا یعنی 25 دسمبر کو ان کا ماننا ہے کہ یہ جو ہے وہ سورج جو ہیں ان کے وہ اس دن ان کی پیدائش ہوئی۔ تو خیر اس طرح سے یہ 25 دسمبر کو برتھ ڈے کا دن متھرا بت کے اس پر اس کو مان لیا گیا، اور ایمپرر نے اس کو جو سجیسٹ کیا تھا اور اس کو بشپ نے آفیشیلی جو ہے لیگل کر دیا۔ تو جب ان کی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں، جب اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے بات آئے گئی؟ یہ تو غلط ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کب پیدا ہوئے تو یہ تو ایک مین میڈ ہے، یہ کسی نے ایسے ہی طے کر لیا، تو کوئی 25 مان لے، کوئی کچھ اور مان لے، کوئی کچھ اور مان لے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، اور یہی بات ہے پیدائش کے بارے میں، اور ان لوگ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے اس کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ جو ہے اصل میں ایک عقیدہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری رائے ہیں ان کی بہت ساری رائے ہے، اور بہت سارے اس میں گروپس ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ 2-3 یہاں دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ کسی کے نزدیک کرسچنس میں بہت سارے فرقے ہیں، تو کسی کے نزدیک جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہیں، کسی کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام گاڈ کے بیٹا ہیں یعنی اللہ کے بیٹا ہیں، اور کسی کے نزدیک جو ہیں یہ نعوذ باللہ کسی کے نزدیک یہ تو ولد الزنا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ ان کی ایک کتاب نہیں ہے، ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے، ان کی کتاب ایک نہیں ہے، جبکہ آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل بھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تورات اور انجیل نازل کی، لیکن یہ تورات اور انجیل ایک نازل کیا تھا، ایک ہی کتاب نازل ہوئی تھی۔ لیکن ان کے یہاں تو کتاب اگر دیکھیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتنے سارے بکس، نیو ٹیسٹمنٹ میں کتنے سارے بکس، رومن کیتھولک جو ہوتی ہے وہ ایک الگ اس کا پتہ نہیں کتنے 73 بکس اور کتنے ہیں، پھر پروٹسٹنٹ کا الگ ہوتا ہے، یعنی کہ بکسوں کی تعداد ہے، اور یہ سارا فیبریکیٹڈ ہے۔ یہ ساری کتابیں جو ہے کہاں سے آ گئی؟ یہ ساری کتابیں کہاں سے آ گئی؟ یہ ساری کتابیں آسمانی کتاب نہیں ہے۔ جس شخص کا جو جی چاہتا ہے، جس کو صحیح سمجھتا ہے، وہ لکھ رہا ہے اور لکھتا چلا آ رہا ہے، اور پھر اسی بات پہ چل رہی ہے۔ اور ان کی کتابوں میں جو پہلی بات جو بتانا ہے، پہلی بات جو ہے ان کا کیا ماننا ہے وہ یہ کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی دوستی یوسف النجار سے ہوئی، جس کے پاداش میں
یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان کا عقیدہ کچھ لوگوں کا یہ ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ یہ خدا مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ نازل کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، تو پھر یہ گاڈ کہاں سے ہو گئے؟ کیونکہ جو بھیجا گیا ہے وہ تو رسول ہوتا ہے، وہ میسنجر ہوتا ہے۔ تو خیر بائبل میں کہیں بھی یا پھر ان کی کسی بھی کتاب میں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ خدا ہیں، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو نعوذ باللہ کہ تم میری عبادت کرو، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی بھی بات ان کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، گاڈ ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ تین عقیدہ کو سامنے رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ ہم لوگ، کیونکہ ان کے اندر بہت ساری بات ہے، اب تین کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو ہم تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے وہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ سورہ فصلت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی رات دن سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ رات اور دن کا ہونا، پے در پے آنا، اور یہ چاند اور سورج یہ سب تو خود نہیں چل رہا ہے، اس کے پیچھے تو کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اس کے نظام کو۔ تو وہ رب ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، یعنی تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ تو رب تو وہ ہوتا ہے، اللہ تو وہ ہوتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ اور جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ رب ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، تو اس نے کفر کیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کفر کیا۔ تو جو لوگ کفر کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں اس طریقے سے، تو پھر وہ بھی کافر ہی ہیں، ان کے جیسے جو خود کفر کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دوسری جو ان کی بات تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، اس کے متعلق سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں یعنی بیٹا جنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آسمان میں ذرا بھی احساس ہوتا، فیلنگ ہوتی، سمجھ ہوتی، تو یہ آسمان پھٹ پڑتا، زمین کھل جاتی، پہاڑ پھٹ پڑتی، کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خالق و مالک ہے، ان ساری کمزوریوں سے وہ پاک ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق زمین اور پہاڑ اور یہ آسمان ہے، یہ بھی اس ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جس نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ اور اپنا تعارف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس طرح سے کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہیں اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ کہے کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا طرز عمل، ہماری ذمہ داری اور غور و فکر۔ جو انسان کلمہ کا اقرار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم دوسروں کو دے اور برائی سے روکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا بنانا یہ ظلم ہے، یہ جھوٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ ہیں اور نہ تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رب کی وحدانیت کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی یہ ذمہ داری آج ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کلمہ کا اقرار کیا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت محمدیہ پر رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ایسے بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ آج ہو کیا رہا ہے کہ حکم تو یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ساتھ دو اور برائی اور معصیت گناہ کے کاموں میں ساتھ نہ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کو اللہ کے خلاف جھوٹ کہنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یا انہیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے؟ ان کی خوشی کس چیز میں ہے؟ وہ خوش ہیں اس بات پر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ یہ خوشی، وہ خوشی کس بات کی منا رہے ہوتے ہیں؟ وہ خوشی اسی بات کی منا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اگر ایک انسان، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ان کو ہیپی کرسمس کہے گا یا میری کرسمس کہے گا، یا پھر ان کے فنکشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گا، یا پھر ان کو گفٹس لینا اور دینا کرے گا، یا ان کے ڈیکوریشن کو بہت خوش ہو کر کے دیکھتا ہے، یا ان کے ڈیکوریشن کی تعریف کرتا ہے، یا ان کے کیکس کی، ان کے چاکلیٹس کی، ان کے سویٹس کی، ان کے اس فنکشن، اس سیلیبریشن، اس پورے ان کے جو عید منا رہے ہوتے ہیں، اس عید کی تعریف اگر وہ کرتا ہے اور کسی طرح سے بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ اب اس پارٹیسپیشن کا بہت سارا طریقہ ہے۔ کوئی تو ڈائریکٹ ان کے پارٹی میں ہی چلے جاتے ہیں، کوئی تو جو ہے وہ اپنے ٹی وی وغیرہ میں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، کوئی تو ہیں کہ اس طرح کا جہاں پر محفل جم رہا ہے اس کو ذرا اس کی باتیں سن کر کے خوش ہوتے ہیں، کوئی تو ایسے ہیں جو اسکولز، کالجز، انسٹیٹیوشن میں اگر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں اپنا پارٹیسپیشن دیتے ہیں۔ تو ہر کسی کا الگ الگ ہے، یہ اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کس طرح کا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہ سب کفر ہے، یہ سب جو ہے کیا ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ اس بات کا اقرار ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ، اس بات کا اقرار ہے۔ کیونکہ ہم کسی کو وش کرتے ہیں تو وش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو اس میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہی تو ہوتا ہے نا کسی کو وش کرنا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، اور ایسا کرنے والے یعنی کہ ہر طرح سے ان کا جو کسی بھی طرح سے ان کا ساتھ دینے والے اور ایسا کہنے والے اور یہ ساری چیزوں میں سیلیبریشن میں ساتھ دینے والے جو بھی، تو وہ ان کے یعنی کہ ان کے عقیدے کو وہ تسلیم کرتے ہیں، مان لینے کے مترادف ہیں، برابر ہیں، جیسا وہ کفر کر رہے ہیں یہ لوگ بھی
اسی میں شامل ہوں گے، اسی کفر میں۔ بلکہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ پاک ہے ان سب باتوں سے جو یہ گڑھ رہے ہیں، جو یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ حدیث قدسی میں کیا بات آئی کہ گالی بندہ مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ بیٹا بنا رہا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی کسی کی ماں کو گالی دے یا کسی کی بہن کو گالی دے تو اس کے گھر کیا ہم جائیں گے خوشی خوشی؟ کیا ہم اس گالی دینے کے عوض میں وہ پارٹی بنا رہا ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہے، وہ چاکلیٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہ کیکس بنا رہا ہے، وہ ڈیکوریٹ کر رہا ہے اپنے گھر کو، تو اس طرح سے اگر وہ کرے گا تو کیا ہم خوش ہوں گے؟ کیا ہم اس کے گھر جائیں گے؟ کیا ہم اس میں تھوڑا سا بھی، 1 دینار بھی، ہم کیا ایک کوائن بھی، 1 روپیہ بھی ہم اس فنکشن میں لگانا چاہیں گے؟ کوئی اگر میری ماں کو گالی دے اس طرح کی اتنی بڑی بات کہہ دے تو کیا ہم اس سے ناراض نہیں ہوں گے؟ ہم اس کو مبارکباد دیں گے اس کے اس فنکشن میں اور کہیں گے کہ ہاں تم نے جو مٹھائی لائی ہاں دے دو، اور وہ خوشی خوشی لے لیں گے اور وہ اس کو کھا لیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کفر ہے، اور ان سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اور کل یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کھڑے ہوں گے، جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ لوگ مجھے گالیاں دے رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ ایمان بالغیب، آخرت پر ایمان ہونا ہی نیک عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، کلمہ توحید کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اللہ کی نظر میں مسلمان ہوں گے۔ آج ہم اپنا نام مسلمان رکھ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتے، تبھی ہم مسلمان ہوں گے، تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو غیر مسلم کی خوشی میں انڈا لے کر جائے وہ اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے۔ انڈا اتنی معمولی سی چیز ہے، یہاں تو کاسٹیومز میں، اتنے مہنگے مہنگے کیکس میں، اتنے مہنگے مہنگے ڈیکوریشن میں، لائٹس میں، اور نہ جانے کس کس چیزوں میں ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اسٹیج ڈیکوریشن ہوتا ہے تو میوزک ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آج یہ ساری چیزیں جو ہے کہیں نہ کہیں ہر انسان جو ہے اس میں ملوث ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال کہ اسکول میں پروگرام سیلیبریٹ ہوتا ہے تو ہم یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کتنی اچھی بات ہے۔ کوئی بچے کو سینٹا کلاus بناتا ہے، کوئی بچے کو مریم علیہ السلام کے اس میں کھڑا کرتا ہے، کوئی تو بچہ وہ کرسمس ٹری بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیکوریشن وہ لائٹس اور بلون کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جن کے ماں باپ نے کلمہ کا اقرار کیا ہے، اور وہ بچوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب بچے کے دل میں یہ چیز کہاں سے آئے گی کہ یہ غلط ہے؟ آپ اس کو اگر بٹھا کے بتائیں کہ وہ کرسچنس ہیں، وہ چیزیں ان کی ہے اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، تو بچے کے اندر جو ہم نے بچپن سے ڈالا کہ بچے کو یہ بچپن میں نہیں بتایا کہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، میرا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، میرا بچہ کتنا سمارٹ لگ رہا ہے، میرے بچے کی 4 تصویر جو ہے وہ اسٹیج پہ اتنی پیاری پیاری آئے گی، ٹیچر جو ہے بہت جو ہے اپریسیٹ کریں گی اور بہت عزت ملے گی، اسمارٹ بوائے اور کیوٹ بیبی کہلائیں گے۔
ایکسلنٹ ان کو ریمارک ملے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ پرفارمنس، یہ عزت کا شوق، استغفر اللہ، یہ جو عزت پانے کے لیے انسان وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں کیا عمل رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں ہر اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی اور کہا کہ میں مخالفت کرتا ہوں جو یہود اور نصارہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ عزت، یہ کیسی عزت ہے؟ یہ کس چیز کو ایمان والے جو عزت سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ عزت تو وہ ہے اللہ کے ہاں جو بلال رضی اللہ عنہ زمین پر چلتے تو ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. سبحان اللہ. عزت تو وہ ہے کہ حارث بن نعمان کی تلاوت زمین پر ہو رہی ہوتی، یعنی حارث بن نعمان زمین پر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور جنتی اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو عزت تو وہ ہے جس کی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے. تعریف تو وہ ہے جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے. وہ عزت کیا ہی عزت ہے، وہ تعریف کیا ہی تعریف ہے جس میں اللہ ناراض ہو جائے، جس میں اللہ کو گالی دیا جائے، جس میں اللہ کی غضب نازل ہونے والی ہو. وہ عزت ہے، وہ خوشی ہے؟ بالکل نہیں. ہم ہر دن ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر ہر بار جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے بار بار یہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کر، مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ رکھنا جو مغضوب اور ضالین ہیں، بلکہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر رکھنا جو نعمت والے راستے پر چلنے والے ہیں، جن کو تو نے نعمت دیا، جس کو تو نے انعام بخشا، ان لوگوں کے راستے پر چلنا. تو ان لوگوں کا تو یہ کوئی راستہ نہیں ہے، ان لوگوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو ہم ایک طرف سے یہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ مغضوب اور ضالین کے راستے پر نہ رکھنا، اور ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. کیونکہ مغضوب اور ضالین کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ ہیں، اور ان کے راستے پر جو بھی چلیں گے وہ سارے ہی مغضوب اور ضالین ہیں. لیکن صراحت کے ساتھ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ مغضوب اور ضالین یہود اور نصارہ ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو جس قوم کی مشاہبت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اللہ اکبر. آج مسلمانوں کا ایمان کہاں چلا گیا؟ ان کے جیسا بننے سے ہم کو بچنا چاہیے، کیونکہ ہم خود یہ دعا مانگتے ہیں. ہم جب بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں، تو پھر ہمیں بچنا بھی تو چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جو جس قوم کی مشاہبت کرے گا وہ انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا. انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا یہ بھی ہے کہ اس کو دوسرے گناہ اور کرنے کی خواہش اس کے اندر، چاہت اس کے اندر جاگ جاتی ہے اور آتی جاتی ہے مسلسل، اور وہ گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے جب انسان سے گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار پہ ابھارا گیا ہے کہ توبہ استغفار کر لیا کرو جب بھی تم سے غلطی ہو جاتی ہے. مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے. مسلمان وہ ہیں جو اپنی مرضی کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے جھکا دے. زندگی میں کوئی مقصد جس کے نہیں رہتا، جو لوگ بغیر مقصد کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہی کے پاس وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، کیونکہ ان کے زندگی میں ایک خالی پن ہوتا ہے، اور جو چیز ان کے پاس ہوتی ہے اس کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو لگانا ہے، کہیں نہ کہیں لگانا ہے، یہاں کا وہاں کرنا ہے ان کو، تو ان کو انجوائے کرنا ہے. جو انسان زندگی کے مقصد کو جان لے اس کے پاس وقت ہی کہاں ہے، اس کو تو اس چیز کی فکر ہے، اس کو اس چیز کی فکر ہے جہاں وہ جانے والا ہے. وہ اس دنیا کے انٹرٹینمنٹ میں اپنا وقت ضائع کرے، اپنا پیسہ ضائع کرے، اپنے ایمان کو ضائع کرے. یہ ہو نہیں سکتا ہے جس کو اپنے زندگی کا مقصد کا پتہ ہو. لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کو اپنے زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ ہے. انٹرٹینمنٹ ہے کیا؟
انٹرٹینمنٹ انسان کو حقیقت سے دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں تو مشکل ہے، پریشانی ہے، محنت ہے، مشقت ہے۔ اللہ نے اسی میں انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش ہے، آزمائش کے لیے ہے۔ یہ نیو ایئر کے سیلیبریشن، یہ نیو ایئر کے سیلیبریشن میں کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں۔ میوزک ہوتا ہے، لوگ پیتے پلاتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا ہے کہ اس امت میں گانے بجانے والی جب عام ہو جائیں گی، میوزک انسٹرومنٹ کے بارے میں آتا ہے کہ عام ہو جائے گا، شراب جو ہے وہ عام طور پہ جب پیا جائے گا تو پھر دنیا میں ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو عذاب آئے گا، اور وہ کون سا عذاب ہوگا؟ دنیا کا عذاب، کہ زمین پر وہ دھنسائے جائیں گے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ کا جو آنا ہے وہ زمین میں دھنسانے کے مترادف ہے۔ چہرے بدل دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، اور یہ عذاب ان لوگوں پر آئے گا جو یہ 3 گناہوں میں ملوث ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک یاد دہانی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس سیلیبریشن میں، اس عید میں لوگ جو گفٹ دیتے ہیں کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں؟ یا جو لوگ کھانے پینے کے لیے چیزیں دیتے ہیں کیا ہم اس کو کھا پی سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کے گھر پہ کچھ بھیج سکتے ہیں یا ان کو گفٹ دے سکتے ہیں یا وش کر سکتے ہیں؟ یا وہ لوگ جو ڈیکوریشن اتنا سلیقے سے جو ان کا ڈیکوریشن ہوتا ہے اس میں اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے، تو کیا ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگ تو مل جل کر ایک دوسرے کی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ان سارے سوال کا ایک جواب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس تہوار کو یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمیں گالی دے رہے ہیں، تو ہم اگر کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ بات تو واضح ہو گئی ہے الحمدللہ کہ لینا دینا یہ منع ہے۔ اب ان کے کھانے پینے کی چیز کو اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کھانے پینے کی چیز دیکھیے، اگر کوئی چیز وہ کھانے کی چیز خود جو ہے وہ حلال ہے، یعنی کہ اس کا جو کنڈیشن ہوتا ہے کہ حلال اس کا سورس ہو آنے کا، یا وہ چیز میں کوئی ایسا انگریڈینٹس نہیں ملا ہو جو حرام ہو، تو پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچئے کہ کیا کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دیتا ہے اور پھر اسی وجہ سے اسی سیلیبریشن کی خوشی میں مجھے لا کر کے کوئی کیک دیتا ہے، تو کیا میرا دل گوارا کرے کہ ہم اس کو کھائیں؟ کیا میرا دل گوارا کرے کہ اس چاکلیٹ کو ہم بچوں کو کھانے دیں؟ کیا میرا دل گوارا کرے کہ ہم ان کو وش کریں؟ جب ہم ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان والوں میں داخل ہو جاتے ہیں، کیا میرا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ انہوں نے جو اتنی سجاوٹ کی ہے اس کو ہم خوشی خوشی دیکھنے جائیں؟ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز کروائیں تو اب یہ اگر لائٹننگ دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ سوچئے کہ ہر سال ایسا جو ہے یہ سیلیبریشن ہوتا ہے، تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم اس چیز کو غلط مانتے ہیں، بس بہت خوبصورت سجایا ہوا اس لیے دیکھنے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ بچے اگر ہیں تو ان کے دل میں بھی انتظار ہوگا یہ چیز کہ اگلے سال پھر جب کرسمس آنے والا ہوگا، نیو ایئر آنے والا ہوگا، تو بہت خوشی سے بچے انتظار کریں گے اس کا کہ وہ دن آنے والا ہے جو بہت اچھا ڈیکوریشن ہوگا، پھر ہم باہر جائیں گے، پھر ہم باہر جا کے جو ہے ہمارا لنچ اور ڈنر جو ہے باہر ہوگا، پھر ہم، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک انتظار، کس چیز کا انتظار؟ اس برائی کا انتظار، اس غلط کام کا انتظار۔ یہ چیزیں دیکھیے، یہ چیزیں سب غلط ہے، گناہ ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔
اب یہ ایک سوال ہے کہ دوسرے لوگ تو مل جل کر کے ایک دوسرے کا عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے دوسرے لوگ جو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک راستہ ہے، ہم نے ایک راستہ کو چنا ہے، الحمدللہ وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، تو ہم کو اس راستے پر چلنا ہے۔ جس نے کوئی راستہ ہی نہیں چنا ہے، جن کے لیے ہزار راستے ہیں، تو وہ تو کسی کے راستے کو بھی کبھی بھی اپنا لیں گے، ہر طرف چلیں گے اور ہر طرف وہ اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے۔ کوئی اگر مٹی کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی لوہے کو اپنا گاڈ بنا لیتا ہے، کوئی لکڑی کو بنا لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا لے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ مردے کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہمارے نفع اور نقصان کا، ہمارے پیروی کرنے کا، ہمارے پیغام کو اللہ تک پہنچانے کا، تو یہ ساری چیز ایسی سمجھ رکھنے والے وہ کسی اور کے فنکشن کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کریں گے؟ وہ کریں گے کیونکہ ان کی سمجھ ہی اتنی ہے، انہوں نے اپنے سمجھ کو اتنا ہی جو ہے وہ سکوڑ کے رکھ لیا ہے، باندھ کر کے رکھ لیا ہے، وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی میرا بندہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر کسی کو جنت کی طرف بلاتا ہے، ہر کسی کو جنت کی طرف بلاتا ہے، لیکن جو انکار کر دے تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آپ کے بھی تہوار کو منائیں گے، ان کے بھی تہوار کو منائیں گے، ان کے بھی تہوار کو منائیں گے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں ہمیں ان کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہے، اور ہمارا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں والے راستوں سے دور کر دے، اور ہم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نعمتوں والا راستہ مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرما دے اور ہمیں اس پہ استقامت پہ جمے رہنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔